کی طرح ہو جائیں گے، اور دوست کے بارے میں، گرم جوش دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہوں گے۔ اور مجرم اس دن چاہے گا کہ اس دن وہ فدیے میں عذاب سے بچ جائے، فدیے میں دے کر اپنا بیٹا، اپنی بیوی، بھائی اور اپنا پورا قبیلہ فدیے میں دے کے، بلکہ زمین کے باشندے جتنے بھی ہیں سب کے سب فدیے میں دے کر اس کی جان کسی طرح چھوٹ جائے۔ یہ ایک نقشہ ہے جو اس سورہ مبارکہ میں کھینچا گیا ہے۔ یعنی وہ جو پہلے آیا تھا کہ الحاقہ یہ ہوتی ہے، تو پھر اس کا وہ جو نتیجہ نکلا وہ بھی سامنے لے آیا گیا۔ وہاں پہ وہ منظر تھا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ یہاں اسی چیز کو ذرا دوسرے انداز میں بیان کیا۔ دونوں صورتوں میں نقشہ کشی جو ہے وہ قیامت کی اور آخرت کی گئی ہے۔ اس کے بالکل شروع میں قیامت کا ذکر کرنے کے بعد ان قوموں کا ذکر تھا کہ جن کو دنیا میں ہلاک کیا گیا، عاد اور سمود کا خاص طور پہ تھا، پھر والمؤتفقات ان کا بھی ذکر آ گیا تھا، فرعون کا ذکر بھی آ گیا تھا۔ تو یہ وہ قومیں ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں ہلاک کیا، یعنی ان کی ایک قیامت یہاں گزر چکی، ان کے علاقوں پر تو گویا قیامت واقع ہو گئی۔ ایک قیامت ہے پورے عالم کی، لیکن ایک قیامت ہے کسی علاقے کی۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے کسی متنفس کو زندہ نہیں چھوڑا، کَأَلَّمْ یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بستے ہی نہیں تھے، وہ نسیم منسیہ ہو گئے، تو گویا ان کی تو قیامت ہو گئی۔ اسی طرح یہاں اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جب یعنی یوں سمجھیے کہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انذار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، دونوں قیامتوں سے ڈرا رہے ہیں۔ کون سی قیامت؟ وہ جو آنے والی ہے اس سے بھی، اور دوسری یہ کہ دنیا میں بھی جو عذاب آ سکتا ہے جیسے سابقہ قوموں پہ آیا، اس کے بدلے میں ان کا رویہ کیا ہے۔ اس رویے کی ایک جھلک ہے جو دکھائی گئی ہے۔ فرمایا سآلا، سوال کیا، سائلن، ایک سوال کرنے والے نے۔ سائل یہ وہی ہے جو مانگنے والا جیسے آتا ہے، تو اصل میں تو اسے سائل کیوں کہتے ہیں؟ سوال کرتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو سوال کرتا ہے اس کا جو فاعل کیا ہے؟ سائل، سین واو لام مادہ ہے، اصل میں بنا تھا ساولن، جیسے ہوتا ہے نا قاتلن، عالمن، تو اسی طرح عالمن قاتلن، تو یہ کیا بنے گا؟ ساولن، واو کے نیچے زیر ہوگی، لیکن یہ کتنا مشکل ہے زبان پر پڑھنے کے لیے، وہ واو جو ہے وہ حمزہ سے بدل کے سائلن ہو گیا۔ تو معنی کیا ہوگا؟ جیسے قاتلن کا مطلب قتل کرنے والا، اور قابلن کا مطلب قابل جو ہوتا ہے کوئی کسی شے، یعنی کوئی یعنی کیا کہتے ہیں، قابلیت والا۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ سائل سوال کرنے والا، اور سالہ فعل ہے، تو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، کس کے بارے میں کیا؟ بے عذابن، واقع، یہ عذاب اس کے ساتھ واقع، دو جو ہے نا الفاظ ہیں، یہ مرکب بن کے آیا ہے، یعنی وہ عذاب جس کی صفت واقع ہونا ہے، یعنی واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں پوچھا۔ یہ جو بے ہے نا صلہ یہاں پہ، یہ متعلق فعل ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا۔ سأل سائل، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، بے عذابن، وہ ایک عذاب کے بارے میں۔ اگر یہ بے کو یہاں پہ اس کا ترجمہ بارے کریں، یعنی جس سبب جس شے کے لیے اس نے سوال کیا وہ بے کے صلے کے ساتھ ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کو ایک اور معنی میں بھی معمول کیا ہے کہ یہ انہوں نے جیسے وہ مذاق اڑاتے تھے نا، تو اس مذاق اڑانے کے لیے وہ دو طریقے اختیار کرتے تھے۔ ایک یہ کہتے تھے کہ جب انہیں ڈرایا جاتا، خبردار کیا جاتا، تو وہ کہتے جی آپ کا عذاب کہاں رک گیا ہے، آتا کیوں نہیں ہے، وہ کہاں لنگر انداز ہو گیا، یہ بھی وہ کہتے تھے۔ ایان مرساہا، وہ کب اترے گا، کب لنگر انداز ہوگا، ہماری پورٹ پر یہ جہاز آپ کا عذاب کا جہاز کب آئے گا، ایان مرساہا، کب آ کے لنگر ڈالے گا یہ آپ کا عذاب۔ اب اس کے پیچھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذاق ہے، تمسخر ہے، گویا تنگ کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ وہ یعنی اس مذاق اڑانے کے لیے ایک انداز یہ اختیار کرتے تھے کہ وہ جلدی مانگتے تھے، لہٰذا قرآن مجید کہتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی یہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، کہتے کل کیوں، آج کیوں نہیں، ابھی لے کے آئیں، کہاں رک گیا آپ کا عذاب۔ تو اس میں جلدی کی طلب ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے مانگتے ہیں، یہ جلدی مچاتے ہیں آپ کے سامنے، بالعذاب، عذاب کی۔ تو یہاں بھی عذاب کے اوپر بے کا جو ہے صلہ آیا، لہٰذا انہوں نے اس جو ہے نا وہ جو جلدی مانگنا ہے عذاب کا، اس بے کو اس کے اوپر معمول کیا ہے کہ سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے جو واقع ہونے والا عذاب ہے، تو سوال کیا ہے اصلی کہ جلدی کیوں نہیں آیا،
کدھر رکا ہوا ہے، یعنی اس کے پیچھے اصل میں وہ ایک تمسخر بھی شامل ہے. اور ایک اور بھی استہزاء ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو کسی کی ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا، کسی کی بات کو چٹکیوں میں اڑا دینا، اس کو کہتے ہیں استہزاء کرنا. اللہ یستہزئ بہم، وہ جو مذاق اڑاتے ہیں کہ نحن مستہزئون، ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، بلکہ نے وہ وَإِذَا خَلَا إِنَّا مَعَكُمْ، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یا ہم ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِینِہِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، یہ جو انہیں ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، یہ استہزاء ہے. تو اس استہزاء کے ساتھ بھی یہ وَلَقَدِ اسْتُہْزِئَ بِرُسُلٍ، مذاق اڑایا گیا رسولوں کا. تو اب وہ رسول کے ساتھ بھی بے کا صلہ لگا ہوا ہے، یعنی جس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی بے کا صلہ آتا ہے. تو اب یہاں پہ بے عذاب واقع کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یعنی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. اب کتنے یعنی معنی ہو گئے. سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے ایک عذاب کے بارے میں جس نے ایک واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں اس نے سوال کیا، ایک یہ معنی ہو گیا. ایک معنی کیا ہوا؟ سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے مذاق اڑانے کے لیے ایک واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں، اور سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے جلدی مچاتے ہوئے ایک عذاب، واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں. یہ سارا اب اس کے اندر گویا یعنی محذوف ہے یا کہہ لیں انڈرسٹوڈ ہے اس بے کے صلے کی وجہ سے. آج میں نے تھوڑی سی یہ تشریح آپ کے سامنے اس لیے کر دی کہ وہ پچھلے دنوں ایک متفقہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنی پڑ گئی. تو قرآن مجید کا کوئی ایک ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ایک لفظ ہے نا بے عذاب، صرف ایک بے کا صلہ ہے. تو میں نے آپ کے سامنے اس کے 3 معنی رکھ دیے. اب ان میں سے کون سا ہے میں تو حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتا نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تینوں میں سے کوئی بھی ہو، تینوں بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کا کلام ہے، اس میں بہت وسعت ہے، وہ اس کو ہر طرح سے جو ہے نا اس کے معنی ہو سکتے ہیں. لہذا یہ کہ ایک ترجمے کے اوپر متفق ہونا یہ تو خود کسی مترجم کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کہے جی بس یہ جو میں نے کر دیا دوسرا نہیں ہو سکتا، وہ بھی کہے گا دوسرا بھی ہو سکتا ہے. سال صاحب بعذاب واقع، اچھا یہ واقع کا لفظ وہی ہے جو سورہ واقعہ میں آیا تھا. اذا وقعت الواقعہ، ہم کہتے ہیں واقعہ ہونا، کوئی واقعہ ہو گیا. جی کیا ہوا؟ جی واقعہ ہو گیا. تو قیامت بھی ایک واقعہ ہوگا. تو واقعہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کی جو ہے نا بلکہ اسی سورہ واقعہ کا جو دوسرا رکوع ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، جو وہ واقعہ ہوتا ہے اس کی جمع آپ کر لیں، یعنی جو شے کسی مواقع، بلکہ وہ جگہ جہاں کوئی واقعہ رونما ہوا ہو. تو ستاروں کے واقع ہونے کا مطلب کیا؟ جہاں جا کے ستارہ بلیک ہول بن گیا یا اس کی قیامت ہو گئی، ختم ہو گیا، وہ اس کے واقع ہونے کی جگہ ہے. لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ وقع یقع کا مطلب ہوتا ہے کوئی شے گر پڑے، اس لیے بعض اس کا ترجمہ گرنا کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کوئی شے تھی، چمچ تھی، موبائل تھا، وہ گرا تو وہ وقع اس پر اس فعل کا اطلاق ہوگا. تو وقع الحق، حق واقع ہو گیا، یعنی کوئی شے ثابت ہو جائے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. گر پڑے ہاتھ سے اس کے لیے بھی ہوتا ہے. کوئی شے رونما ہو جائے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کا. تو اب وہ عذاب جو رونما ہونے والا ہے، وہ عذاب جو گر پڑے گا یعنی آسمان سے گرے گا، زمین کو لپیٹ میں لے لے گا. جیسے آج کل وہ بادل گرتے ہیں یا بجلی گرتی ہے تو وہ گویا گرنے کے مفہوم کے اندر یہ والا مفہوم شامل ہو جائے گا. تو وہ عذاب جو گرنے والا ہے، وہ عذاب جو پڑنے والا ہے، وہ عذاب جو واقع ہونے والا ہے، جو ثابت شدہ ہے، یہ سارے معنی اس کے اندر آ سکتے ہیں. للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اسے دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ دفع کرنا کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ لفظ سمجھیں. دافع دور کر دینا، دفاع کا لفظ اسی سے بنا ہے، مدافعت کرنا اسی سے بنا ہے. یعنی آپ کے اوپر کسی نے حملہ کیا، آپ نے اپنا دفاع کیا، اسے روک لیا، آگے نہیں بڑھنے دیا، پیچھے ہٹا دیا، دھکیل دیا، یہ دفاع کرنا ہے. اگر وہ آپ کے اندر گھس گیا تو وہ تو پھر وہ پینیٹریشن ہو گئی اس کی، گویا آپ کا دفاع جو ہے ٹوٹ گیا. دفاع ٹوٹے گا تو دوسرے کا حملہ کامیاب ہوگا. دفاع مستحکم رہے گا، اسے آپ نے پیچھے دھکا دے دیا. اسی سے یہ لفظ ہے دفاع ہونا. یہ جو ہم تو خیر اسے کسی پہ غصے کے ساتھ کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں کے آگے سے دور ہو جاؤ. اصل مطلب وہی ہے، ہٹا دینا، پیچھے دھکیل دینا، دور کر دینا. یہی اس کا بنیادی مفہوم ہے. ہم اسے خاص معنی دے دیتے ہیں جس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی ہے کہ گویا کسی کو کہیں کہ دوڑ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، تو وہ اس معنی میں. لیکن قرآن مجید نے اس کو اسی معنی میں استعمال، دفاع کرنے کے معنی میں بار بار کیا ہے. اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ایمان کی طرف سے، یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ،
اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ہاتھوں سے بعض کو کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے، دور نہ کر دے، دھکیل نہ دے، یہ کس ضمن میں آیا ہے؟ جب طالوت اور جنگ ہوئی جالوت کی، تو اس میں جب طالوت کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا تو دفع کس کو کیا؟ جالوت کو دفع کیا، تو گویا یہاں شکست دینے کے معنی میں آیا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ تو جب وہ آئے گا تو اسے ہٹایا نہیں جا سکے گا، دفع نہیں کیا جا سکے گا، دور نہیں کیا جا سکے گا۔ اب اس کی یعنی اس عذاب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جب پڑے گا تو پھر لپیٹ میں لے کے چھوڑے گا، اسے ہٹا کوئی نہیں سکتا، اس کے مقابلے میں اپنا دفاع کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کافروں کے لیے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، اصل میں مطلب یہ دافع، کوئی ہٹانے والا نہیں۔ جیسے سائل ہے سوال کرنے والا، دافع دور کرنے والا، ہٹا دینے والا، پرے دھکیل دینے والا، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں بھی ایک احتمال ہے کہ یہ جو دافع ہے، اس کا میں نے ابھی کیا ترجمہ کیا، کافروں کے لیے اسے دفع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے۔ وہ عذاب خود جو ہے وہ دافع نہیں، مطلب بے عذاب بھی واقع، اور اس واقعے کے ساتھ وہ جڑ گیا ہے دافع، یعنی وہ پڑھنے والا جو دفع نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ہی بات جو ہے نا، اسے دونوں انداز میں کہا گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کالا سیاہ ہے، سفید بالکل نہیں ہے، بات تو کالا سیاہ میں بھی پوری ہو گئی، لیکن ساتھ سفید بالکل نہیں ہے کہنے کی ضرورت اس میں تاکید کے لیے آ گئی، یعنی سفید بالکل نہیں ہے، سیاہ کالا ہے، اس طرح ہم بات کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کی یہ بات بھی پھر مانی جائے گی، یعنی اگر اس دافع کو ہم متعلق کر دیں واقعے کے، تو پھر اس کا مطلب بنے گا کہ جو ہے نا وہ جو اس کا وقوع پذیر ہونا ہے، اس کو ہٹا کوئی نہیں سکے گا، وہ واقع ہو کے ہی رہنا ہے۔ اور اگر اسے للکافرین کے ساتھ جوڑیں گے، یعنی اسے عذاب کے ساتھ جوڑیں، تو پھر وہ دفع نہیں ہونے والا، خود ہی اس کی یہ قابلیت ہے کہ وہ جب چڑھ آئے گا تو پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور کافروں کے ساتھ جوڑیں تو کافروں پر سے اسے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی کوئی معنی مفہوم میں اتنا بڑا فرق نہیں واقع ہوا، لیکن یہ کہ دونوں طرح سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا اگلی بات یہ ہے کہ یہ آئے گا کس کی طرف سے، یہ عذاب اتارے گا کون؟ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ عذاب واقع لیس لہ دافع آئے گا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ذل معارج، اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں آ گئی، یا بلکہ اس کی صفت آ گئی کہ وہ درجوں والا ہے۔ معارج سیڑھیاں، اور اس میں اصل میں جو بھی سیڑھی ہوتی ہے نا، اس کے سٹیپ ہوتے ہیں، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، وہ درجے اوپر چلے جاتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ یہ سیڑھی پوری کی سوری، یہ معارج ہے۔ تو اب اللہ اتنا بلند و بالا ہے، یعنی درجوں والا ہونا، یعنی بہت سیڑھیوں والا ہے۔ مطلب کیا؟ ایک سیڑھی ہوتی ہے جی 10 سٹیپ پر آپ چھت پہ پہنچ گئے، فٹ کا سٹیپ ہو، 10 سٹیپ پر آپ چڑھیں گے تو کہاں پہنچے؟ چھت پہ پہنچ گئے۔ لیکن اگر 2 منزلہ چھت ہو تو 20 سٹیپ ہوں گے، اور 100 منزلہ چھت ہو تو 1000 سٹیپ ہوگا۔ تو اس کے سٹیپ بہت زیادہ ہیں، بہت بلند و بالا جسے کہتے ہیں نا، اس کے لیے یہاں پہ معارج کے الفاظ آئے، یعنی اس تک جانے کے لیے بہت درجے چڑھنا پڑتا ہے، بہت سٹیپ اٹھانے پڑتے ہیں، 1 2 3 4 1000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ، وہ اس تک اتنے اوپر درجوں والا ہے۔ من اللہ ذل معارج، یہ بات کیوں کہی ہے؟ اللہ کے درجوں کا خاص طور پہ کیوں ذکر کیا؟ سوال پوچھا تھا نا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا، اس کے پیچھے اصل بات کیا تھی؟ جلدی مانگ رہا تھا۔ اصل بات کیا تھی؟ مذاق اڑا رہا تھا۔ اصل بات اس کے پیچھے کیا تھی کہ وہ ظاہر ہے ہم انسان ہونے کے ناطے ایک دن کے حوالے سے سوچتے ہیں، 24 گھنٹے کا دن ہے، آپ نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں، نہیں 10 دن پہلے بھی کہا تھا، نہیں مہینہ پہلے بھی کہا تھا، کدھر رک گیا آپ کا صاحب؟ یہ سوچ ہے اس کے پیچھے۔ اب اس کا ایک جواب یہ دیا گیا، جب آئے گا ٹالا نہیں جائے گا، ہٹ نہیں سکے گا۔ دوسرا یہ دیا گیا معارج، اللہ جو ہے درجوں والا، اب وہاں سے وہ چلے گا، ایک درجہ نیچے اترے گا، دوسرا درجہ نیچے اترے گا، تیسرا درجہ نیچے اترے گا، تمہارے تک پہنچتے پہنچتے وقت لے گا۔ تو جتنا وہ درجوں والا ہے اتنا ہی ٹائم سے اس کو اپنے معیار کے مطابق، اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق اسے بھیجے گا، تمہاری سوچ کے مطابق تو نہیں بھیجے گا۔ وہ درجوں والا رب وہاں سے اس عذاب نے آنا ہے، یوں سمجھو چل ہی پڑا ہے، بس تمہارے سر پہ کبھی کسی ابھی آن کی آن آ دھمک سکتا ہے، لیکن وہ ہے ذل معارج۔ اب اس کے درجوں کا ایک نقشہ ہے جو پیش کیا گیا ہے۔ ایک نقشہ میں نے بنایا سیڑھی والا، ایک نقشہ خود اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ تعرج الملائکہ، فرشتے چڑھتے ہیں۔ اب وہ سیڑھی کو ذہن میں رکھیں، اس سیڑھی کے اوپر فرشتے چڑھ رہے ہیں۔ تعرج الملائکہ، ظاہر ہے یہ ایک تخیلاتی سیڑھی ہے، کوئی فی الواقع سیڑھی موجود نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے
ایک سیڑھی کا یہ آیات متشابہات میں سے ہے. ایک تصور کرو، تخیل کرو، جیسے دیکھیں نا یہ ہم عام دنیا میں بھی کرتے ہیں نا. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ زمین کا ایک محور ہے، سنا ہے نا؟ فی الواقع ہے محور؟ کوئی محور نہیں ہے. محور کا کیا مطلب؟ ایکسل، جیسے گاڑی کا ایکسل ہوتا ہے نا، ایسے کوئی ایکسل ہے جس کے اوپر زمین محور کے گرد کیا کرتی ہے جی؟ روٹیٹ کرتی ہے، گردش کرتی ہے. کیا واقعی کوئی ایکسل ہے؟ کوئی ایکسل نہیں ہے. لیکن وہ بات سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. فی الواقع ایکسل کوئی بھی نہیں ہے. امیجنری ایک لائن ہے، تصوراتی تخیلاتی ہم ایک امیج کرتے ہیں کہ جی ایک بیچ میں جیسے ایکسل ہے اور اس کے اوپر جیسے کوئی لٹو گھومتا ہے، اس طرح زمین گھوم رہی ہے. سمجھانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں. تو ویسے تو وہ خود ہی گھوم رہی ہے بغیر کسی لٹو کے، ایکسل کے گھوم رہی ہے. اسی طرح یہ بھی ایک تصور کریں، کوئی ایک سیڑھی ہے، اس سیڑھی کے اوپر فرشتے چڑھ رہے ہیں. تعرج الملائکہ، فرشتے چڑھتے ہیں اس پر. والروح، اور روح، اور یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. الروح الامین، قرآن مجید نے انہیں الروح الامین